بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، کائنات نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب یہ دنیا سر سے لے کے پاؤں تک تبدیل ہو رہی تھی، ہر چیز بدل رہی تھی اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو ان ساری تبدیلیوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو جائے گا سارا کچھ۔ وہ دور آج سے 1500 سال یا 1450 سال پہلے کا دور ہے کہ جب کائنات کے تاجدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے۔ تو آپ کے آنے کے بعد یہ جہاں سارا ہی بدل گیا، ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ جو اس سے پہلے کائنات نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو آج بھی بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، تو آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، ہمارا وطن اور یہ پورا جہاں بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کوئی سوچ سکتا ہے کہ عکاظ کی منڈیوں کی گیمز کا جو اس وقت کا چیمپئن تھا وہ ایسا بدلا کہ بعد میں اللہ رب العزت کا ایسا خوف اس کے دل میں طاری ہوتا تھا کہ آخری لمحات میں وہ کہتا ہے کہ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں اور میری بدیوں کو برابر کر کے مجھے معاف کر دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاں میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آتا ہے۔ جب اس کی بہن اسے شرمسار کرتی ہے کہ آپ سردار ہو، سمجھدار ہو، آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، آپ کو تو پہلے سے چاہیے تھا کہ آپ اس پیغمبر کے پاس جاتے، لیکن آپ اس سے بھاگے پھرتے ہو۔ اب چونکہ مرد تھا تو ایک عورت کی بات پہ اس کو بڑی شرم لاحق ہوئی، تو وہاں سے فوراً دوڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کرتے ہیں اور اس کو رتبے پہ فائز کرتے ہیں، ایک اچھا پروٹوکول دیتے ہیں کہ قوم کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تھامے ہوئے ان کو اپنے حجرہ مبارک کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک بڑھیا ملتی ہے۔ اب کتنا فاصلہ تھا مسجد نبوی کا اور حجرے کا؟ بالکل تھوڑا سا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا آ جاتی ہے۔ اس نے اپنا کام کاج کروانا تھا، کوئی اس کا کام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پیش کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کے اس عورت کی مکمل گفتگو سنتے ہیں، پاس سردار کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مطمئن کرنے کے بعد حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میں حیران ہوں آپ جیسا انسان اسلام سے کیوں دور ہے؟ آپ پہ تو کسی کا رعب نہیں ہے، آپ کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، کیونکہ سردار ہو۔ اب سردار کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا، یعنی آپ پہ کسی کا رعب نہیں ہے، تو بتائیے اللہ کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر کوئی بادشاہ ہے؟ اب یہ دل ہی دل کے اندر اس کی دنیا تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، کبھی زندگی میں ہیرا دیکھا ہے؟ تو یہ کہنے لگا، دل ہی دل میں سوچا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے، ہیرا دیکھا نہیں لیکن اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا، ہیرا سے ایک عورت چلے گی، مکہ کے اندر آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، زیورات سے لدی ہوگی،
اس کائنات میں ایک ایسی تبدیلی رونما ہونے والی ہے کہ اس عورت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اکیلی سفر کر کے آئے گی اور واپس جائے گی۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں، اچھا تو پھر طے قبیلے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اتنا جہان بدلنے والا ہے کہ وہ سارے گنڈے ولی بن جائیں گے؟ حیرہ سے لے کے حضرموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کا نام لیا ہے کہ جو اس دور میں ڈکیتیوں کے اندر، وارداتوں کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھا۔ پورے عرب کے اوپر اس کا ایک رعب طاری تھا کہ حیرہ سے حضرموت کا جو علاقہ ہے وہ اتنا خوفناک ہے، وہاں سے انسان اپنا مال، اپنی عزت بچا کے گزر نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ طے قبیلے کے گنڈے رہتے ہیں۔ ان سے لڑنا، ان سے بچنا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ایک اکیلی عورت کا وہاں سے چلنا، اب یہ بندہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اچھا پھر طے قبیلے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے؟ کیا وہ سارے نیک بن جائیں گے؟ تو گویا کہ ایسا ہونے والا تھا کہ وہ سارے کے سارے نیک بننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ یہ کائنات یہاں تک بدلنے والی ہے کہ کسریٰ کے خزانے ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا کسریٰ بن ہرمز، اے اللہ کے رسول کیا کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز، جو اس دور کا سپر پاور تھا۔ جیسے آج کے دور میں کوئی بندہ کہے کہ امریکہ کا جو ہے وائٹ ہاؤس ہمارے قبضے میں آنے لگا ہے، تو انسان حیران ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کسریٰ بن ہرمز۔ وہ پھر سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول کیا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ہمارے پاس؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز۔ اب یہ دل ہی دل میں اور حیران ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں آج تو آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس شاید صحیح طرح پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے باہر نکل کے لوگ آواز لگائیں گے کہ آؤ میرے پاس صدقہ ہے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی ہوگا نہیں۔ اس قدر یہ جہاں بدلنے والا ہے۔ اب یہ سردار دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ واقعہ ہی ایسا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے۔ ان کا نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاتم طائی جس کا ہم نام سنتے ہیں، جس کی شہرت پورے عرب کے اندر مشہور تھی، یہ ان کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے، سردار ہے قوم کا، لیکن حیران ہوتا ہے کہ دنیا اتنی بدلنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جب صحابہ کرام نے عمل کیا تو واقعہ ہی کائنات کے اندر ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی جو اس سے پہلے پوری کائنات نے دیکھی ہی نہیں تھی، نہ اس سے پہلے اس کی شہادت ملتی ہے، نہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کی کوئی نظیر ہے۔ اب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، راویان حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ عورت حیرہ مقام سے چلی تھی اور بیت اللہ کے اندر آئی تھی، وہاں پہ طواف کیا تھا اور واپس گئی تھی، اسے کسی ذات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اتنا امن، اتنا معاشرے کے اندر سکون تھا، ہر طرف امن و امان کی فضائیں تھیں۔ اور کسریٰ بن ہرمز کے اوپر جس لشکر نے حملہ کیا تھا، میں اس لشکر کا ایک ادنا سا سپاہی تھا، میں خود اس لشکر کے اندر شامل تھا۔ لیکن ایک بات رہ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ لے کے نکلیں گے، صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں مجھے وہ بھی دکھا دیں گے۔ یعنی یہ کوئی قصہ نہیں تھا، یہ کوئی بناوٹی کہانی نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے سنائی، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی جو اس کائنات کے اندر واقع ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، ہمارے گھر بار کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ ہمارے لیے امن کا گہوارہ بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔
جب ہم آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ لاوارث ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے وارث بنتے ہیں اور وہ اس معاشرے کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا اور آپ کے اسوہ پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ اکیلا صرف انسان محبت دل کے اندر لے کے پھرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ محبت کی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو فالو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ کے کردار، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔